کہ ایک اور خاتون آئی، اس نے کہا کہ میرے شوہر کا ایک سوال ہے کہ آپ کا شیعہ کون ہے؟ بی بی نے جواب دیا کہ ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے اوامر پر عمل کر لے، نواہی سے روک جائے۔ یہ خاتون گئی، اپنے شوہر سے کہا کہ بی بی نے جواب دیا ہے، تو اس نے پریشان ہو کر کہا کہ بیوی سے جا کر یہ کہنا کہ ہم ہر امر پر عمل نہیں کرتے اور ہر نہیں سے بچتے نہیں، کبھی خطا ہو جاتی ہے، تو کیا ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں؟ تو جب اس خاتون نے آ کے پوچھا تو بیوی نے جواب دیا کہ اس سے کہنا کہ وہ شیعہ نہیں ہے لیکن محب ہے ہمارا۔ تو بس فرق یہ ہے کہ شیعہ پر جنت واجب ہے، جہنم حرام ہے، محب پر جو آتش جہنم ہے اگر وہ ولایت پر ہے تو وہ حرام ہے، لیکن ہو سکتا ہے باقی عذاب سے اسے گزرنا پڑے، جنت اس پہ بھی واجب۔ وہ خاتون نے کہا کہ میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ ہم آپ کے شیعہ نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ محب ہیں، تو پھر ہمارا کیا مقام ہے، ہمارا اختتام کیا ہوگا؟ تو بی بی نے اسے یہ فرمایا کہ تم محب ہو اور اگر تم سے جو خطا ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی مرض کے ذریعے، کبھی غربت کے ذریعے، کبھی کسی اور بلا کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مولانا صاحب جو شیعہ ہیں ان کے لیے بھی تو مرض ہوتا ہے، ان پر بھی مشکل آتی ہے، ان کے درجات کی بلندی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جنت میں کچھ درجات ایسے ہیں کہ جو صبر کی بغیر حاصل نہیں ہو سکتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص چاہنے والوں کو کچھ مصائب میں اس لیے ڈالتا ہے کہ وہ صبر کریں تاکہ وہ درجے تک پہنچے۔ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا آپ کا چاہنے والا کوئی گناہ گار ہو تو اس کا کیا ہو؟ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک برا دوست دے گا، جس پر وہ صبر کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اسے ایک برا دوست دے گا، جس پر وہ صبر کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ کہ مولا اگر برا دوست اس کو نہ ملا ہو، سارے اچھے دوست ہوں، سبحان اللہ کیا نصیب ہے۔ تو امام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے ایک برا پڑوسی دے گا، جب وہ اس کے شر پر صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام سے پوچھا کہ اگر برا پڑوسی بھی نہ ملے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بری بیوی دے گا۔ تو برا شریک حیات بھی ہو سکتا ہے، برا شوہر بھی کسی کو ملے، ہو سکتا ہے کہ اس خاتون کے گناہوں کی مغفرت کے لیے برا شوہر اللہ دے دے۔ امام نے فرمایا اللہ برا شریک حیات دے گا۔ فرمایا کہ اگر کسی کو اے مولا نہ دوست برا ملے، نہ پڑوسی برا ملے، نہ شریک حیات برا ملے، سب اچھے ملے تو پھر کیا ہوگا؟ امام نے کہا اللہ اسے کوئی بیماری دے گا جس پر وہ صبر کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا اگر بیماری نہ ہو تو؟ کہا فقر دے گا۔ کہا اگر فقر بھی نہ ہو تو؟ کہا اگر، اب وہ چاہتا تھا نا کہ کسی طریقے سے کچھ ہو جائے، تو کہا کہ اگر فخر بھی نہ ہو، امام نے فرمایا پھر اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے گا۔ تو فرمایا کہ اگر توبہ کی توفیق بھی نہ مل سکے تو امام نے اس سے کہا پھر وائے ہو تو اس پر پھر ہم شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا نہ اپنی امید کو حد کے دائرے سے آگے بڑھائیے کہ گناہوں پر جری ہو جائیے، نہ مایوسی کو اتنا پھیلائیے کہ ہر مومن کو جہنم میں پھینکیے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر تم اوامر پر عمل کرو، نواہی سے بچ رہو، شیعہ ہو، نہیں کر پا رہے ہو محب ہو۔ محب کا بھی مقام اور احترام ہے، لشیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ۔ حدیث قصہ، حدیث قصہ کا ثواب شیعوں کو بھی شامل کرتا ہے، محبوں کو بھی شامل کرتا ہے۔ خود یہ دو لفظ بتلا رہے ہیں کہ یہ دو الگ الگ کیٹیگری ہیں، شیعہ الگ ہے، محب الگ ہے۔ البتہ یہ اس محب کی نجات کی بات ہو رہی ہے کہ جو ولایت علی پر پابند ہے، لیکن اس کی محبت قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ، اس کے دل میں ولایت کے ساتھ برات نہیں ہے۔